محمد شمس القمر صاحب نے سے ایک سوال پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو شخص ڈوب کر شہید ہو جائے اس کا قرض معاف ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بات شرعی اعتبار سے درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ محترم، سمندر میں شہید ہو جانے والے کے حق میں اس طرح کی روایت وارد ہوئی ہے کہ اللہ پاک اپنے دست قدرت سے اس کی روح قبض فرماتا ہے، اپنے تمام حقوق اسے معاف فرماتا ہے اور بندوں کے وہ تمام مطالبے جو اس شہید ہونے والے پر تھے وہ سب اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں جس شہید کا تذکرہ ہے اس سے مراد وہ شہید ہے جو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور اعلاء کلمت اللہ یعنی کلمہ حق بلند کرنے کے لیے سمندر میں جہاد کرے اور وہاں شہید ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان ویسے ہی پانی میں ڈوب کر وفات پا جاتا ہے اس کو بھی حدیث میں شہید کہا گیا، جس کا معنی یہ ہے کہ روز قیامت انہیں شہداء کے ثواب کی مثل ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس شہادت سے اس کے دیون یعنی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اور نہ ہی کسی حدیث میں اس طرح کی صراحت ہے کہ اس کا دین اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہو۔ امام ابن ماجہ اپنی سنن اور امام طبرانی موجب کبیر میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شہید البحر مثل شہید البر والماء فی البحر کالمتشہد فی دمہ فی البر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر میں شہید ہونے والا خشکی میں شہید ہونے والے دو بندوں کی مثل ہے۔ سمندر میں چکرانے والا خشکی میں اپنے خون میں لتھڑنے والے کی طرح ہے۔ سمندر میں جو دو موجوں کے درمیان ہو وہ ایسے ہے جیسے اللہ پاک کی اطاعت کے لیے دنیا سے کٹ جانے والا، اور اللہ پاک نے ملک الموت کو ارواح قبض کرنے پر مامور فرما دیا، سوائے سمندر میں شہید ہونے والے کے کہ اللہ پاک ان کی ارواح کو خود قبض فرماتا ہے اور خشکی میں شہید ہونے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے دین کے، اور سمندر میں شہید ہونے والے کے گناہ اور دین معاف فرما دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 199۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر میں فرماتے ہیں، شہید بحر کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نے صغیرہ و کبیرہ گناہ کیے، کیونکہ یہ خشکی پر شہادت پانے والے سے اس وجہ سے افضل ہے کہ اس نے اللہ کے دین کے لیے دو خطروں کا مقابلہ کیا، خوف زدہ کر دینے والے سمندری سفر پر نکلا اور اللہ کریم کے دشمنوں سے جہاد کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور دین کے معنی میں وہ تمام حقوق شامل ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک سمندر میں شہید ہونے والے کے تمام گناہ یہاں تک کہ دین، مظالم اور تبعات کی بخشش کی صراحت وارد ہوئی ہے۔ خشکی کے شہید کے لیے احادیث میں صراحت ہے کہ اس کا قرض معاف نہیں ہوگا، چنانچہ مشکوٰۃ المصابیح میں بحوالہ مسلم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میری خطائیں مٹا دی جائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یعنی تیری خطائیں مٹا دی جائیں گی، جبکہ تو صابر طالب اجر ہو، آگے بڑھتا ہوا ہو، پیچھے ہٹتا ہوا نہ ہو، سوائے قرض کے۔ حضرت جبریل نے یہی بات مجھے بتائی۔ مشکوٰۃ المصابیح مع المرقات جلد 7 صفحہ نمبر 339۔ مرآۃ المفاتیح میں ہے، علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دین سے مراد جہاں وہ تمام حقوق مسلمین ہیں جو اس کے ذمہ سے متعلق ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث میں تمام حقوق العباد پر تنبیہ ہے
اور اس بات پر تنبیہ ہے کہ جہاد کرنا اور شہادت حاصل کرنا اور دیگر نیک اعمال حقوق العباد معاف نہیں کرواتے، ان سے صرف حقوق اللہ معاف ہوں گے۔ میں کہتا ہوں سوائے شہید بحر کے، کیونکہ اس کے تمام گناہ اور دیون معاف کر دیے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کی نظر میں اس حقوق اللہ اور حقوق العباد کی معافی کا جلیل وعدہ، جمیل مژدہ، صاف صریح بالتصریح یا قد تصریح 5 فرقوں کے لیے وارد ہوا۔ ان 5 میں سے ایک شہید البحر بھی ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شہید بحر کہ خاص اللہ عز و جل کی رضا چاہنے اور اس کا بول بالا ہونے کے لیے سمندر میں جہاد کرے اور وہاں ڈوب کر شہید ہو۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ مولا اللہ عز و جل خود اپنے دست قدرت سے اس کی روح قبض کرتا ہے اور اپنے تمام حقوق اسے معاف فرماتا ہے اور بندوں کے سب مطالبے جو اس پر تھے اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 466 تا 468۔ واللہ اعلم عز و جل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔